العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا اس محفل کی برکت سے مولا مرحوم کی زندگی کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور اگر ان کو بخش دیا ہو تو ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، آمین کہہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہ رب صلی اللہ علیہ وسلم نحن ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ مقابتۃ بدواب الملک الحی القیوم۔ شاعر کہتا ہے شوکت شاہی نتاج خسر بھی لے جائے گا، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ شوکت شاہی نتاج خسر بھی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے باغ جنت میں تجھے مسلکی ہی لے جائے گا، باغ جنت میں تجھے مسلکی ہی لے جائے گا۔ اور آ رہی تھی مفتی اعظم کی تربت سے صدا، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ آ رہی تھی مفتی اعظم کی تربت سے صدا، اب تجھے منزل کی جانب ازہری لے جائے گا، اب تجھے منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ اللہ نے آسمان کا شامیانہ عطا کیا، زمین کا فرش بچھا دیا، چاند اور سورج کی لائٹ کو لگا دیا، ستاروں کی انجمن کو پیدا فرما دیا۔ جب کہ دنیا سج گئی تب اللہ نے حضرت آدم سے انسان کی آمد کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ ایک بار جوڑ سے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ لیکن جب دنیا میں انسانوں کی کثرت ہوئی، انسانوں کی تعداد دنیا کے اندر بڑھی، ایک انسان نے دوسرے انسان سے پوچھا، اے انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ دوسرے انسان نے کہا کیسے گزارنی چاہیے؟ تو اس انسان نے کہا اے انسان کو زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ اس کی زندگی طیب اور طاہر بن جائے، اس کی زندگی میں اس کو بادشاہت کا تاج پہنا دیا جائے، اسے سرداری کا لباس عطا کر دیا جائے، اس کی زندگی کے اندر اسے بادشاہت کا حقدار بنا دیا جائے۔ ایسے اس کو زندگی گزارنی چاہیے۔ جب ایک انسان نے دوسرے انسان سے کہا تو آخر ہمیں کیسے ایسی زندگی حاصل ہوگی؟ تو کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ کسی قانون کو تلاش کرو، کسی ضابطے کو تلاش کرو، کسی وصول کو تلاش کرو، کسی کلچر کو تلاش کرو، کسی فکر کو تلاش کرو۔ آخر کہاں جائیں فکر تلاشنے کے لیے؟ کہاں جائیں کلچر تلاشنے کے لیے؟ کہاں جائیں قانون تلاشنے کے لیے؟ امریکیوں نے آواز دیا تھا اے دنیا میں بسنے والے انسانوں میری طرف دیکھو، میں دنیا کا سب سے پاورفل ملک ہوں، میں دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہوں، ہمارے قانون کو مانو گے تمہاری زندگی طیب اور طاہر بن جائے گی، ہمارے طریقے پہ چلو گے تمہاری زندگی میں 4 چاند لگا دیے جائیں گے، ہمارے قانون کو مانو گے تمہاری زندگی میں تمہیں بادشاہت کا لباس عطا کر دیا جائے گا، ہمارے طریقے پہ چلو گے تمہیں سرداری کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ جب ساری دنیا کے انسانوں نے امریکی قانون کو ماننا شروع کر دیا، جب غور سے دیکھا ساری دنیا کے انسانوں نے یکجبہ ہو کر کے کہا تھا اے امریکہ تیرے قانون کے اندر وہ طاقت نہیں جو ہمیں بادشاہت عطا کر سکے، تیرے قانون کے اندر وہ طاقت نہیں جو ہمیں سرداری کا لباس عطا کر سکے، اے امریکہ تیرے قانون کے اندر وہ طاقت نہیں جو ہمیں سرداری کا لباس عطا کر سکے، ہمیں بادشاہت کا تاج پہنا سکے، اے امریکہ تیرا قانون جھوٹا ہے، تو بھی جھوٹا ہے۔ چینو و جاپان نے آواز دیا، چینو و جاپان کا قانون بھی جھوٹا نکل گیا، روس و فرانس نے آواز دیا، روس و فرانس کا قانون بھی جھوٹا نکل گیا، ساری دنیا کا قانون جھوٹا۔ اب انسان سوچ میں پڑ گیا آخر امریکہ کا قانون بھی جھوٹا، چینو و جاپان کا قانون بھی جھوٹا، روس و فرانس کا قانون بھی جھوٹا، سب کا قانون جھوٹا ہے۔ بندوں نے کہا تھا مولا سب کا قانون جھوٹا، مولا کی آواز آتی ہے اے میرے بندو ادھر ادھر مت دیکھو، امریکہ کی طرف مت دیکھو، چینو و جاپان کی طرف مت دیکھو، روس و فرانس کی طرف مت دیکھو، اگر تجھے قانون چاہیے تو کسی
دنیا دار کی طرف مت دیکھو بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کی طرف دیکھ لو. قانون ملتا چلا جائے گا, ضابطہ ملتا چلا جائے گا. شاعر نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. شوکت شاہی نتاج خسر بھی لے جائے گا, تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا. مچل کے بولو سبحان اللہ. اگر قانون چاہیے تو کسی دنیا دار کا قانون نہیں ہے, بلکہ ہمارا جو قانون ہے وہ قرآن ہے, دین مصطفیٰ کا لایا ہوا دین ہے. مچل کے بولو سبحان اللہ. آج دنیا کچھ بھی کہے, ہمارا قانون صرف قرآن ہے. ہم صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں, ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. ہمارا جو قانون ہے صرف قرآن ہے. تو بندوں نے کہا تھا مولا ہم نے ساری دنیا کو دیکھ لیا مگر سمجھ میں نہیں آیا. تو مولا نے کہا بندو اگر تجھے قانون چاہیے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے. مچل کے بولو سبحان اللہ. بندوں نے کہا تھا مولا ہم نے دیکھ لیا, ہم نے تیرے حبیب کو دیکھ لیا, ہم نے تیرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا, کہ صرف دیکھنے سے کام چلے گا. تو بندو رب نے کہا اے میرے بندو اگر تجھے کھانا نہیں آتا تو میرے حبیب کا کھانا دیکھو. اگر تجھے پینا نہیں آتا میرے حبیب کا پینا دیکھو. اگر تجھے نماز پڑھنا نہیں آتا میرے حبیب کی نماز دیکھو. اگر تجھے روزہ رکھنا نہیں آتا میرے حبیب کا روزہ دیکھو. اگر تجھے سے تجارت کرنا نہیں آتا میرے حبیب کی تجارت دیکھو. اگر تجھے سے پڑوسیوں سے پیار کرنا نہیں آتا میرے حبیب کا پڑوسیوں سے پیار کرنا دیکھو. اگر تجھے یتیموں سے پیار کرنا نہیں آتا میرے حبیب کا یتیموں سے پیار کرنا دیکھ لو. اے میرے بندو اگر تجھ سے اپنی بیویوں سے یا اپنی بیٹیوں سے پیار کرنا نہیں آتا میرے حبیب کا اپنی بیٹی فاطمہ سے پیار کرنا دیکھ لو. چل کے بولو سبحان اللہ. اے میرے بندو اگر تجھ سے اپنی بیٹیوں سے پیار کرنا نہیں آتا میرے حبیب کا اپنی بیٹیوں سے پیار کرنا دیکھ لو. چل کے بولو سبحان اللہ. اچھا دنیا میں انسان اس محفل کو جو سجایا ہے کہ موت کے تعلق سے, اچھا دنیا میں انسان رہتا وہ سوچتا ہے کہ مجھے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. آج میں جوان ہوں, یہ بھی جوان, آپ بیٹھے ہوئے جوان ہیں, سوچتا ہے انسان نہیں مرنا مگر ایک نے ایک دن تو جانا ہے. کیونکہ قرآن کے اندر فرمایا اللہ نے کل نفس ذائقۃ الموت, بے شک ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا. مگر ہم نے کبھی سوچا ہے اپنی زندگی کو کن وجہ سے برباد کر رکھا ہے, کن چیزوں کی وجہ سے ہم نے اپنے اس دنیا کو اور آخرت کو برباد کر رکھا ہے. وہ دنیا کے اندر صرف 3 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں بول کے بولو, بول کے سنو, مچل کے بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہیں وہ 3. نمبر 1 میرا نام اچھا ہو, نمبر 2 میرا لباس اچھا ہو, نمبر 3 میرا مکان اچھا ہو. پوری زندگی میں نے نہ اپنا پڑوسی دیکھا, نہ میں نے اپنا بھائی دیکھا, نہ اپنا رشتہ دار دیکھا, نہ ملنے والے دیکھے, نہ عزیز دیکھے, نہ جن سے میں محبت کرتا تھا انہیں دیکھا. میں نے پوری زندگی حرام و حلال کچھ نہیں دیکھا. میں نے اپنا مکان بنایا, میں نے اپنا لباس چٹھا لباس کرا, میں نے اپنا نام بنایا کہ فلاں شہر کے اندر فلاں بستی کے اندر ایک شخص رہتا ہے, وہ لباس اتنا اچھا پہنتا ہے کہ پورے گاؤں کے اندر, پورے شہر کے اندر, پوری بستی کے اندر اس جیسا لباس کوئی نہیں پہنتا ہے. اس کا مکان ایسا ہے کہ پورے محلے کے اندر اس جیسا مکان نہیں ہے, اس جیسا نام کسی کا نہیں ہے, اس جیسا لباس کسی کا نہیں, اس جیسا مکان کسی کا نہیں. 3 چیزوں کی خاطر انسان نے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر لیا. مگر سن, جب تو دنیا میں رہتا ہے تیری روح تیرے جسم میں اندر رہتی ہے, روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے, اس وقت تک تیرا لباس اچھا ہے, اس وقت تک تیرا نام اچھا ہے, اس وقت تک تیرا مکان وہی ہے. مگر سن تو صحیح حضرات محترم, یہ زندگی کتنے دنوں کی ہے, جسم کے اندر روح کتنے دنوں تک رہتی ہے. جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے, 3 چیزوں کے لیے میں نے پوری زندگی کو تباہ کر لیا, میں نے اپنی زندگی کو خراب کر دیا. میں نے نہ برا دیکھا نہ اچھا دیکھا, میں نے کچھ نہیں دیکھا. میں نے دیکھا تو پیسہ دیکھا, میں نے دیکھا تو لباس دیکھا, میں نے دیکھا تو مکان دیکھا. مگر میں تجھے بتاتا ہوں, جیسے ہی جسم سے روح نکلتی ہے, جیسے ہی جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, یہ 3 چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ بدل جاتی ہیں. کسی کا نام کچھ بھی ہو, نام مرحوم ہو جایا کرتا ہے, لباس کچھ بھی ہو کفن ہو جایا کرتا ہے, مکان کچھ بھی ہو قبر ہو جایا کرتی ہے. پتہ یہ لگا جب تک دنیا میں رہو, چل کے بولو سبحان اللہ, جب تک دنیا میں رہو آمینہ کے لال سے پیار کرتے رہو,
دنیا میں مصطفیٰ سے پیار کرو گے عزت دار کہلاؤ گے، مرنے کے بعد جنت کے حقدار کہلاؤ گے۔ چل کے بولو سبحان اللہ۔ ایک واقعہ سناتا ہوں پھر رخصتی بتاؤں گا، چل کے بولو سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو قرصافہ، اور میری زبانی آپ نے یہ بیان کبھی سنا بھی نہیں ہے، چل کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو قرصافہ ایک صحابی رسول، نیا نیا اسلام، مکہ شہر میں۔ وہ کون سا مکہ شہر؟ وہ مکہ شہر جس گلی میں تیرے میرے نبی کا جنم ہوا، وہ شہر جہاں تیرے میرے نبی کی پیدائش ہوئی، وہ شہر جس کی اللہ نے قرآن کے اندر قسمیں کھائیں، وہ شہر جہاں تیرے میرے نبی کی جوانی گزری۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ تیرے میرے نبی کا مقدس شہر شہر مکہ ہے۔ ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت ابو قرصافہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو قرصافہ۔ ابھی تک یہودی ہیں، ایک یہودی کے بیٹے ہیں، باپ بھی یہودی، خالو بھی یہودی، خالہ بھی یہودن، سب کے سب یہودی، مگر حضرات محترم حضرت ابو قرصافہ فرماتے ہیں میں واقعی یہودی تھا، میں واقعی کافر تھا، مگر حضرات محترم جیسے ہی میرے نبی کی چرچا ہونے لگی، حضرات محترم یہ پاس میں ایک قصبہ تھا، حضرات محترم ایک مکہ شہر کے پاس میں ایک گاؤں تھا، ایک دیہات کے رہنے والے صحابی رسول ہیں، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ گاؤں کے رہنے والے صحابی رسول، دیہات کے رہنے والے صحابی رسول، حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں ایک دن میں نے نبی آخر الزمان کا چہرہ دیکھ لیا، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ نبی کا میں نے چہرہ دیکھ لیا، اس چہرے کو دیکھنے کے بعد حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر نبی کی محبت پیوست ہو گئی، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو قرصافہ فرماتے ہیں میں نے آمینہ کے لال کو دیکھا، دیکھنے کے بعد مجھے نبی سے پیار ہو گیا، نبی سے مجھے محبت ہو گئی۔ حضرات محترم حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں جیسے میں نے نبی کا چہرے کو دیکھا، نبی کی زلفوں کو دیکھا، نبی کی رخسار کو دیکھا، میں نے نبی کی آنکھوں کو دیکھا، نبی کی ناک شریف کو دیکھا، میں نے نبی کی ہونٹ شریف کو دیکھا۔ حضرت ابو قرصافہ فرماتے ہیں میری 32 سالہ عمر تھی، آج سے پہلے میں نے کبھی اتنا حسین انسان نہیں دیکھا، آج سے پہلے میں نے اتنا حسین انسان نہیں دیکھا۔ حضرت ابو قرصافہ کہتی ہیں میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، نبی سے مجھے پیار ہو گیا، نبی سے مجھے محبت ہو گئی، مگر حضرات محترم حضرت ابو قرصافہ یتیم ہیں، ان کے ابو جان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی ماں ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے، اپنے خالو کے گھر رہتے ہیں، اپنی خالہ کے گھر رہتے ہیں۔ حضرات محترم خالو پکا کافر ہے، پکا یہودی ہے، پکا یہودی پکا کافر، تیرے میرے نبی کے بارے میں زبان تراشی کرتا ہے، زبان کو چلانا شروع کرتا ہے، تیرے میرے نبی کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں جیسے میرے خالو نے میرے نبی کے بارے میں زبان کو چلایا، حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں میں نے کہا او میرے خالو سن، میرے محبوب کے بارے میں اپنی زبان نہ چلانا، میرے محبوب کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولنا، سن میں محمد الرسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، ان سے میں عشق کرتا ہوں۔ اتنی بات جیسے ہی حضرت ابو قرصافہ کے اس خالو نے سنی، اس یہودی نے سنی، کہنے لگا او ابو قرصافہ تو تو میرا ہے، تو میرے گھر رہتا ہے، تجھے کیا پڑی ہے، تو محمد کی سائٹ لے، تجھے کیا پڑی ہے، تو آمینہ کے لال کی سائٹ لیتا ہے، اس کی طرف بولتا ہے۔ حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں او میرے خالو سن، میں تیرا نہیں ہوں، میں کل بھی محمد عربی کا تھا، آج بھی میں محمد عربی کا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں۔ چل کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں۔ جتنی بات کو اس نے سنا اس کے خالو نے، اسے ٹینشن ہو گئی، کہنے لگا بھئی جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، جس کے نام سے ہم چڑھتے ہیں، یہ اسی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس نے کہا تجھے میں اپنے گھر سے نکال دوں گا، اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ مگر حضرات محترم میرے استاد پڑھاتے ہوئے قاری یوسف صاحب اور مولانا غلام نبی صاحب ایک بات کہتے تھے، محبت بڑی دلیر ہوتی ہے، محبت بڑی غیرت مند ہوتی ہے۔ حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں جیسے ہی میرے خالو نے کہا میں
تجھے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں میں نے اپنے خالو سے کہا خالو گھر سے تو نکال دے گا مگر یہ کائنات تو میرے رب کی بنائی ہوئی کائنات ہے، جہاں چاہوں گا وہاں رہ لوں گا۔ حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں میں تیرا گھر بھی چھوڑ دوں گا، محبوب کے لیے میں اپنا گھر بھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت ابو قرصافہ کو جیسے اس بات کو کرتے ہوئے ان کی ماں نے سنا، ابھی ماں یہودن ہے، یہودی ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ حضرت ابو قرصافہ کی اور خالو کی دونوں کی بات چیت کو سنا، ماں اپنے بیٹے کو رات کو حضرت ابو قرصافہ کی امی اپنے بیٹے کو پکڑ کے اپنے کمرے میں لے گئیں اور جانے کے بعد حضرت ابو قرصافہ سے کہا تھا او بیٹا تب جو تو چھوٹا سا تھا، جب تو بچہ تھا میں نے تجھے بڑے بچپن سے چھوٹے سے پالا ہے، تیرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، تیرا باپ تجھے بچپن میں چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا تھا، اے میرے بیٹا سن ہمارے پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے، کوئی مکان بھی نہیں ہے، کوئی زمین کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، یہ مڑ تڑ کے تیرے خالو کا گھر ہے، اگر تیرے خالو نے نکال دیا مجھے ذلیل کروائے گا، مجھے رسوا کروائے گا، میرا سر چھپانے کے لیے میرے پاس بیٹا کوئی چھت بھی نہیں ہے۔ حضرت محترم حضرت ابو قرصافہ نے کہا تھا اے ماں سن تو اور میری خالہ میں ایک شرط پہ محمد کو چھوڑ سکتا ہوں، میں چل کے بولو سبحان اللہ، میں ایک شرط پہ محمد کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا بول جلدی بول، وہ کون سی بات ہے؟ خالہ کو بلایا کہ ادھر آؤ، آنے کے بعد کہا تھا حضرت ابو قرصافہ نے کہ تم میرے محبوب کو دیکھ کر کے آؤ۔ کسے؟ میرے محبوب کو دیکھ کر کے آؤ، اگر میرا محبوب محبت کرنے کے لائق ہے ہوگا، ہے میرا محبوب، تم نے آ کر کے کہہ دیا کہ تمہارا محبوب محبت کرنے کے لائق ہے تو پھر ہمارا معاہدہ ہے میرے دین کے معاملے میں یہ خالو نہیں بولے گا، میں ان کے معاملے میں نہیں بولوں گا، میں چل کے بولو سبحان اللہ۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، میں اور تیری خالہ ہم تیرے محبوب کے دربار میں جاتے ہیں، ہم تیرے نبی کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت ابو قرصافہ کی ماں اور خالہ دونوں ملی اور ملنے کے بعد شہر مکہ میں پہنچی جہاں تیرے میرے نبی بیٹھا کرتے تھے، جہاں تیرے میرے نبی کی حضرات محترم محفل سجا کرتی تھی، اسی محفل میں جا کر کے حضرت ابو قرصافہ کی ماں اور حضرت ابو قرصافہ کی خالہ جا کر کے بیٹھ گئیں اور جانے کے بعد تیرے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، حضرت ابو قرصافہ کی ماں نے دیکھا، حضرت ابو قرصافہ کی خالہ نے دیکھا، کبھی تیرے میرے نبی کی چہرے کو دیکھا، کبھی تیرے میرے نبی کی آنکھوں کو دیکھا، کبھی تیرے میرے نبی کی چہرے کو دیکھا۔ حضرات محترم حضرت ابو قرصافہ کی ماں اور خالہ دونوں نے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد حیرت میں پڑ گئیں، کہنے لگ گئیں آج سے پہلے اتنا حسین چہرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، چل کے بولو سبحان اللہ، آج سے پہلے اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ حضرت ابو قرصافہ کی ماں اور دونوں خالہ اور وہ دونوں آ گئیں، جیسے ہی وہ گئیں اور جانے کے بعد واپس آنے لگے، حضرت ابو قرصافہ نے مصلی کو بچھایا اور مصلی بچھانے کے بعد حضرت ابو قرصافہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا مولا تیرے محبوب کے دربار میں بھیجنا میرا کام تھا، اب ان کے دلوں میں محمد کی عشق کی آگ لگانا اب تیرا کام ہے، میں چل کے بولو سبحان اللہ، محمد کے پیار کی آگ لگانا اب تیرا کام ہے۔ حضرات محترم حضرت ابو قرصافہ گھر سے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد دروازے پر ماں اور خالہ کا انتظار کرنے لگ گئے، کس کا؟ ماں اور خالہ کا، دونوں کا انتظار کرنے لگ گئے، نگاہ باندھ کر کے اسی جانب دیکھ رہے، اسی راستے کی جانب کہ ماں اور خالہ میرے محبوب کو دیکھ کر کے آئیں گی، اگر آ کر کے یہ کہہ دیا کہ تیرا محبوب محبت کے لائق نہیں ہے تو مجھے چھوڑنا پڑے گا، اور اگر کہہ دیا آ کر کے کہ تیرا محبوب محبت کرنے کے لائق ہے تو میری خالہ اور میری ماں دونوں مان لیں گی، میں چل کے بولو سبحان اللہ۔ جب حضرت ابو قرصافہ کی ماں اور خالہ دونوں دروازے پر آئیں تو حضرت ابو قرصافہ کی جب نظر پڑی، پڑھنے کے بعد حضرت ابو قرصافہ نے ماں اور خالہ کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ ماں اور خالہ کے دل پر میرے نبی کا پیار چڑھ چکا ہے، میں چل کے بولو سبحان اللہ، ماں اور خالہ کے دل پر محمد کا پیار چڑھ چکا ہے۔ جب یہ بات دیکھی حضرت ابو قرصافہ نے بڑی تیزی کے ساتھ ماں کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا ماں یہ بتا تو نے میرا محبوب کیسا پایا، کیسا پایا تو نے میرا محبوب؟ حضرت ابو قرصافہ کی ماں نے کہا بیٹا سن، میں نے آج سے پہلے آج تک میں سنتی تھی محمد بہت بڑے جادوگر ہیں،
جو ان کا چہرہ دیکھتا ہے, جو ان کی باتوں کو سنتا ہے, وہ انہی کا ہو جایا کرتا ہے. بیٹا میں نے واقعی مکے کی گلیوں میں یہ باتیں سنی تھی, واقعی میں نے لوگوں کی زبانی یہ باتیں سنی تھی, مگر میں نے کبھی یقین نہیں کرا تھا. مگر سن بیٹا, میں نے کبھی محمد عربی کو میں نے کبھی جادوگر نہیں سمجھا تھا, میں نے کبھی برا نہیں سمجھا تھا. میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ میں محمد عربی کو دیکھوں, میں آمینہ کے لال محمد کا دیدار کروں. مگر بیٹا تیرے اس واقعے کی وجہ سے میں اور تیری خالہ جب تیرے محبوب کو تیرے محبوب کے دربار میں دیکھنے کے لیے گئے, پہلی نظر جب تیرے محبوب پر پڑی تھی تو میں کیا بتاؤں بیٹا, میں نے محمد کے منہ سے نور کو اپنی چہرے سے نکلتا ہوا دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے نکلتا ہوا دیکھا ہے. حضرات محترم حضرت ابو قرصفہ سمجھ گئے کہ ماں کو میرے نبی سے پیار ہو چکا ہے. خالہ سے پوچھا, خالہ تو بتا تیرے دل کا حال کیا ہے؟ خالہ نے کہا بیٹا کیا بتاؤں, میں تیری ماں کی تو کہہ نہیں سکتی, میری نظر جب محمد پہ پڑی میں اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی تھی. حضرت ابو قرصفہ نے کہا تھا اب خالہ تو بھی سن اور ماں تو بھی سن, اس خالو سے کہہ دینا میرے محمد کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بولے, اگر یہ بولے گا تو پھر اچھا نہیں ہوگا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, بے شک ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دو اشعار سن لیجیے, مچل کے بولیں سبحان اللہ. ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی, ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی, ممتا سے بھری پیار